نسبت نانا حسین آپ کی نسبت نانا حسین ہے بڑی دولت نانا حسین ہے بڑی دولت نانا حسین آپ کی نسبت نانا دولت نانا حسین ہے بڑی دولت نانا حسین گر چھٹے یا سر کٹے پر نہ لوٹے کٹے پر نہ لوٹے دین کی دولت نانا حسین دین کی دولت نانا حسین آپ کی نسبت نانا سو رضا رضا دور ہو واسطہ گو سو رضا دور ہو ہر بری خصلت نانا حسین ہر بری خصلت نانا حسین یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور حالنا رحمت نانا حسین یا حبیب اللہ اسمع قولنا کیجئے رحمت نانا اننی فی بحری ہری مغرق کیجئے رحمت نانا خذ یدی ساحل لنا عشق لنا کیجئے رحمت نانا حسین کیجئے رحمت نانا حسین استقامت دیجئے اسلام پر استقامت
اسلام پر کیجئے رحمت، نانا حسین کیجئے رحمت، نانا حسین نزع قبر و حشر میزان ہر جگہ کیجئے رحمت، نانا حسین بہر صدیق و عمر عثمان علی کیجئے رحمت، نانا حسین کیجئے رحمت، نانا حسین صدقہ شہزادوں کا کیجئے، صدقہ شہزادوں کا کیجئے رحمت، نانا حسین کیجئے رحمت، نانا سب صحابہ کا وسیلہ سیدہ کیجئے رحمت، نانا حسین غوث و خواجہ اور رضا کا واسطہ کیجئے رحمت، نانا حسین کیجئے رحمت، نانا حسین مرشدی قطب مدینہ کے تحفے کیجئے رحمت، نانا حسین کیجئے رحمت، نانا حسین دعوت اسلامی والوں پر صدا دعوت اسلامی والوں پر صدا کیجئے رحمت، نانا حسین کیجئے رحمت، نانا حسین اور ہر ولی کا واسطہ عطار پر ہر ولی کا واسطہ عطار پر کیجئے رحمت، نانا حسین کیجئے رحمت، نانا حسین آپ کی نسبت، نانا حسین بڑی بڑی دولت، نانا حسین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 1432 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی 5ویں شب ہے. چاند رات سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آئیے ثواب کے اضافے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک حدیث پاک میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. لہذا نگاہ نیکی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اوپر دیکھتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے نیتیں کرو گے تو آپ کر نہیں پائیں گے. ثواب سے محرومی رہے گی. نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. اچھی نیت، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب میں اضافہ ہوگا. مگر نیتیں دیکھیے حسب حال کرنی ہے. اگر وہ ذہن نہیں، آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر وہ نیت نہیں کرنا، چپ رہنا. تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. بلا وجہ کپڑے، بدن، داڑھی کے بال، سر کے بال وغیرہ سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، انگلیاں زمین پر نچانے، انگلیوں سے زمین پر کچھ لکھتے رہنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. جو اس طرح ٹیک لگائے ہوئے ہیں اگر تو وہ ٹیک چھوڑ دیں، اور ستون کے قریب بیٹھا ہی نہ کریں. ستون قریب ہوگا ٹیک لگانے کو جی چاہے گا. اسی لیے دریاں بھی سمیٹ دی گئی ہیں سائیڈوں کی کہ دریاں بچھی ہوں گی تو آپ کو سونے کو جی چاہے گا. شاید ایسے موقع بار بار نہیں آتے. تو جتنا ہو سکے آپ علم دین حاصل کیجئے. تو دو زانو بیٹھنے کی بھی نیت ابھی کروائی آپ کو. تو جن کو تکلیف نہیں ہے تو دو زانو بیٹھ جائیں علم دین کی تعظیم کی خاطر. پھر تھک جائیں تو ٹھیک ہے، چوکڑی مار لیں، جس طرح چاہے بیٹھے. پھر تھکن دور ہو جائے، یاد آ جائے تو دو زانو بیٹھ جائیں. اس طرح عادت بنائیے. جب اذکر اللہ، صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کہا جائے، یا کوئی بھی اسلامی بھائی یہ کہے، تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا. اول تاخیر بند رکھوں گا. نہ SMS کسی کو کروں گا، نہ کسی کا میسیج پڑھوں گا، نہ کسی کو کال کروں گا، نہ کسی کی کال ریسیو کروں گا. مدنی مذاکرے کے بعد ہو سکا تو خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا.
اپنے لیے بھی کچھ مزید نیتیں کیے لیتا ہوں. کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ معذرت کر لوں گا کہ مجھے نہیں آتا. یا اگر یہ نیت ہوئی کہ میں بتا سکوں گا معلومات کر کے تو یہ عرض کر دوں گا کہ پوچھ کر بتاؤں گا، یا معلومات کر کے کل عرض کروں گا. اس طرح میں کروں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھاریاں سے امجد بات کر رہا ہوں اور پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب امام صاحب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں جہری نماز میں، اس میں اگر قرات مسنونہ جو ہوتی ہے 3 آیات یا اس سے زیادہ، اس میں اگر وہ پہلی آیت یا دوسری آیت پر وہ بھول جاتے ہیں یا متشابہ میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بعد والی کوئی اور قرات کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں جو ہے نا تفصیل سے، اگر ابھی میں آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں، اگر ابھی جواب ہو تو بہتر ہے، یہ تفصیل سے. اگر امام نے آیتیں پڑھتے ہوئے ایسی بھول کر دی کہ جس سے معنی ہی بدل جاتے ہیں، معنی فاسد ہونا جس کو بولتے ہیں، یہ ہو گئے، تو اب اس کو اسی دوران یہ اس کو درست کرنی ہے. یہ غلطی اگر یہ درست نہیں کر پاتا تو پھر تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس کے پیچھے جتنے بھی ہیں ان سب کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اچھا، اب ایسی غلطی نہیں ہے، بلکہ اب جیسے ایک آیت پڑھی اور اب یہ بھول گیا کہ آگے کون سی آیت ہے، اور 3 آیتیں پڑھنا واجب ہے سورہ فاتحہ کے بعد فرضوں کی 2 ابتدائی رکعتوں میں. تو اب ایسی صورت میں یہ کہ اس کے بعد والی جو آیتیں اس کو یاد آ جاتی ہیں تو وہ پڑھ لے، پچھلی نہ پڑھے، بعد والی پڑھ لے. اگر بھول سے پچھلی شروع کر دی اور پچھلی پڑھ لی، جب بھی گناہ گار نہیں ہے، واجب اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر قرآن پاک کو الٹا پڑھنا، اس طرح کے پہلے یہ آیتیں پھر وہ آیتیں، تو یہ نہ پڑھا جائے. بلکہ صورتوں کا تو لکھا ہوا ہے کہ جس سے کہ سورہ فلق پڑھی کسی نے پہلی رکعت میں، اور اب قل هو اللہ احد پڑھی اس نے، تو یہ فعل مکروہ تحریمی ہے. اس کو اب قل اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. اور اگر بھول کر اس نے قل هو اللہ احد پڑھ لی یا تبت یدا پڑھ لی، بلکہ تبت شروع کی، تو اب شروع کر کے اس کو چھوڑنا بھی اجازت نہیں ہے، تو وہی صورت پڑھ لے، نماز اس کی بلا کراہیت ہو جائے گی، جبکہ یہ بھول کر ایسا کیا ہے. اگر 3 پڑھی ہے بقدر واجب، اس نے 3 بھی شرط نہیں ہے، بقدر 3 آیات. اس میں شامی کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں 30 حروف لکھے، بلکہ 30 میں بھی اعلیٰ حضرت نے کلام فرمایا ہے. تو بہرحال اگر 30 حروف جتنی آیت پڑھ لی ہے، انہیں 3 آیتوں کے برابر اس نے سورہ فاتحہ کے بعد قرآت کر لی ہے بقدر واجب، تو اب پیچھے جانے کی حاجت ہی نہیں. اب تو رکوع کر لے، اگر نہیں یاد آتا تو کوئی حرج نہیں ہے، بھلے فجر کی نماز ہے تو کیا ہوا. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو کس کو چھوڑتے ہیں، لوگ بھلے کہتے رہیں. شرعی مسئلہ یہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے رکوع کر لے. اب وہ یاد کرتا رہا اور سوچتا رہا، تو پھر 3 سبحان اللہ کی قدر اگر وہ سوچنے میں گزار دی اس نے، تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تو سجدہ سہو کروائے گا بار بار، تب بھی لوگ بولیں گے کہ یہ امام صاحب بدی کرو، بار بار بھول جاتا ہے. جیسے یہ تو بھول کرتے ہی نہیں ہے. مقتدی لوگ امام کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں، ایسا لگتا ہے، بیچارے پر ایسی چڑھائی کرتے ہیں امام پر. کبھی 1-2 منٹ بیچارہ تاخیر ہو گئی تو وہ چڑھائی کر دی، تو بس وہ مؤذن نے اذان اگر افطار میں پہلے دے دی تو بولیں گے اس کو بھوک لگی تھی، ایسے جلدی اذان دے دی تو یہ کیا، تو خدا خیر کرے. اتنی تہمتیں اور بیچارے کی برائیاں کرتے ہیں کہ توبہ توبہ. کون مسلمان گناہ گار، چھٹا ہوا گناہ گار ہو، بے شک کبھی اس نے زندگی میں سجدہ نہ کیا ہو، وہ بھی کیوں چاہے گا کہ میں مسلمانوں کے روزے برباد کر دوں، کہ غلط اذان دے دے گا یا غلط ویسل بجا دے گا کہ چلو بھائی روزے توڑو اپنے، نعوذ باللہ. کوئی نہیں کرے گا ایسا، مسلمان نہیں کرے گا. تو اس لیے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو آدمی
زبان کو کنٹرول میں رکھے اور حسن ظن رکھے کہ بیچارہ بھول گیا ہوگا۔ کیا ذہن باپا رکھنا چاہیے امام یا مؤذن کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا نا کہ وہ نوکر سمجھتے ہیں، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا سمجھنا کیا چاہیے اس کو کہ یہ وہ کیا ہے؟ امام ہے، امام کس کو بولتے ہیں؟ امام مانے سردار، پیشوا۔ تو امام تو قابل احترام ہوتا ہے، اپنے کو نمازیں پڑھاتا ہے۔ ہمارا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہمارا نمائندہ ہے، تو اس کو 2 ٹکے کا نوکر سمجھتے ہیں۔ انہیں کے بعد جو خر دماغ قسم کے ہوتے ہیں نا، اس کو جھاڑتے ہیں، مولانا ٹائم پر آیا کرو، مولانا گھڑی دیکھو کتنے بجے، پھر وہ بات پہ اس کو دھمکی، پھر بیچارے کو نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ وقف، یہ مسجد کا معاملہ، یہ وقف کے معاملے ہے۔ اس طرح کسی کو ذاتی نوکری سے بھی بلا قصور اگر آپ کسی کو نکالو گے نا، وہ ڈیگریڈ ہوگا۔ اگر نکالنا بھی کسی کو تو اس کی ترکیب سے نکالے۔ اجارے کی ایسی ترکیب ہوتی ہے اس میں، اب اس میں ترکیب ایسی ہوتی ہے کہ یا تو اجارہ کیا کہ آپ 12 مہینے کے لیے ہمارے امام ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب 12 مہینے تک کوئی ایسی شرعی جب تک ضرورت پیش نہ آئے کہ اب یہ بار بار چھٹیاں کر نظام درم برم کر رہا ہے، تو اب تو وہ بلا عرف سے ہٹ کر ایک بھی چھٹی کرے تو اس کو تو اگر آپ چندے کے پیسوں سے تنخواہ دو گے تو یہ آپ کے اوپر تاوان آ جائے گا، دے نہیں سکتے اس کو۔ چندے سے تنخواہ اسی صورت میں دیں گے کہ جب اس کی مطلب یہ پوری جو عرف کے مطابق جو امامت کی ڈیوٹی ہے وہ پوری انجام دے۔ یہ مسئلہ بھی ہے، بعض امام بار بار چھٹیاں کرتے ہیں اور وہ امام مطلب مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ اخلاقی طور پر تھوڑا درست نہیں ہوتے، تو ایسے اماموں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پھر ایک امام بدعنوانی کرتا ہے، بدتمیزی یا بد اخلاقی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو پھر لوگ سارے مولاناؤں کو برا بھلا بولتے ہیں۔ تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس لیے امام کو بھی چاہیے کہ وہ عرف اور رواج اور عادت کے مطابق سے ہٹ کر چھٹی نہ کرے۔ کبھی ایسی چھٹی سرزد ہو، چھٹیاں ہوں تو وہ اپنی تنخواہ کٹوا لے۔ میں ایک امام کو جانتا ہوں کہ اس نے مطلب دعوت اسلامی کام کا اس کو جذبہ ملا، تو اس نے امامت پر چھٹیاں اس کی ہونے لگی، بیانات، اور اس کو جذبہ تھا۔ تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ انتظامیہ، تو اس نے انتظامیہ کو کہہ دیا کہ آپ میری کہاں مانگتا ہوں تنخواہ میں آپ سے، جو بھی میری چھٹیاں ہیں نا اس کو سرا تنخواہ کہ اس کی تنخواہیں کاٹ لو، مجھے نہیں چاہیے تنخواہ۔ خیر، لیکن تنخواہ نہیں کٹی، تو آخر اس امام کو یہ توفیق ملی کہ اس نے مطلب وہ جتنی بھی تنخواہیں لی تھی نا، وہ ساری کی ساری تنخواہیں جن کی چھٹیاں کی تھی ان کی بھی چھٹیاں نہیں کی تھی، وہ بھی ساری اپنی جتنا عرصہ اس کے بعد امامت کی نا اس مسجد میں، وہ ساری تنخواہیں جو تھی وہ انتظامیہ کو لوٹا دی کہ مجھے تمہاری تنخواہ نہیں چاہیے، آپ مہربانی کر کے اپنے پاس رکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ یار غلط میں امام، لوگ مجھے امام سمجھتے اور میں غلط حرام روزی کھا لوں، اپنی اولاد کو کھلا دوں، تو نہیں۔ چھٹی کا عرف سے ہٹ کر کرتے ہیں، ایک نماز کی بھی چھٹی کرتے ہیں تو اس کی تنخواہ کٹوا دیں۔ اسی طرح جو اساتذہ ہیں ان کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا احتیاطاً بھی تھوڑا تھوڑا کٹوا دیں تو انسب، واجب نہیں ہے، اچھا ہے تھوڑا کٹوا دیں کہ یار بعض اوقات آدمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عرف سے ہٹنے کی بات کر رہا ہوں، جو عرف میں چھٹیاں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جائز ہے، 12 ماہ کا اجارہ کر لیا تو آپ 12 ماہ سے پہلے اس کو نکال نہیں سکتے جب تک کوئی سخت مجبوری نہ ہو۔ پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ اس میں علماء سے مشورہ کر لیا جائے۔ اب 12 ماہ بھی کب جب اجارہ کیا، اب 12 ماہ اجارہ نہیں کرتا تو اب اس میں وہ عرف دیکھا جائے گا کہ امام کا ہمارے یہ عرف ہے، ہمارے ملک میں غالباً ملک ہی میں یہ عرف ہے کہ بلکہ ہو سکتا ہے دنیا بھر میں ہو کہ اس کو ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی اس سے معاہدہ نہیں کیا نا کہ کتنے عرصے کے لیے، تو اگر 1 مہینہ تو ہر مہینے یہ امام کا گویا نیا اجارہ ہے، ان مانو کر کہ 1 مہینہ اس کا پورا ہو گیا تو اب اس کو فارغ کیا جا سکتا ہے نہ۔ یہ ایڈوانس میں تنخواہ دینا اور یہ سب آج کل یہ سلسلے ہیں، تو واللہ علم ایڈوانس تنخواہ بھی چندے سے دینی تو سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے، یہ کہ وہ جب 1 مہینہ پورا ہو گیا، جس کے 1 مہینے کی تنخواہ کا جس
نوکری میں یہ سب نوکریوں کے لیے عرف ہے تو وہ 1 مہینے کا نوکر ہے، جس کا عرف ہفتے بھر کا ہے تو وہ 1 ہفتے کے لیے نوکر ہے، جس کو دیہاڑی کا عرف ہے، یہ سب مزدوریاں رنگ روغن جو کرتے ہیں تو 1 دن کا ہوتا ہے، تو 1 دن کے بعد دوسرے دن اس کو پہلے ہی سے منع کیا جا سکتا ہے کل آپ نہیں آنا، تو اس میں حرج نہیں ہے، اس میں وہ طے کرنا ضروری نہیں ہے ٹائم کا، جس میں وہ ایک عرف چلا ہوا ہے، اگر طے کر لیا تو اس طے کرنے کے پابند ہو جائیں گے آپ۔ اب مدرسین ہیں جیسے تو ان کے بھی 1 مہینے کی تنخواہیں، یہ ایک ہوتا ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، تو دوسرے مہینے اگر اس کو کہہ دیا کہ آپ فارغ ہیں تو فتاوی رضویہ کی روشنی میں اس میں حرج نہیں ہے۔ میں نے جو پڑھا تنخواہوں کے تعلق سے تو اس میں اب امام اگر ہلا گلا کرتا ہے کہ 1 مہینے مجھے نکال دیا بغیر نوٹس تنخواہ دے کر نکال دیا تو 2 مہینے کی ایڈوانس چاہیے تو 1 مہینے کی ایڈوانس، یہ تو ہم لوگوں کی سب ترکیبیں ہیں، باقی ایسا ہے نہیں کچھ۔ بلکہ امام کو اگر ظلماً بھی بالفرض کمیٹی نے نکال دیا تو ان کے حق میں دعائے خیر کرے، تو امام کا ایک منصب ہے، وہ اگر امام گروپ بناتا ہے، اڑاؤڑی کرتا ہے، لوگوں کو اپنی حمایت میں لیتا ہے اور شور شرابے کرتا ہے تو اس میں اس کی بے عزتی ہے۔ اگر امام شرافت سے رہے گا نا تو اس کے لیے اللہ اسباب کر دے گا۔ میں ایک امام کو جانتا ہوں کہ اس کو بلا کسی وجہ کے انتظامیہ نے کہہ دیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ اس نے امامت کی، پھر وہ کسی ایک آدھ شخصیت نے کہہ دیا کہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، تو یہ امام جو ہے اس کو اب نکال دو۔ امام کو بھی پتہ نہیں تھا، امام کو بتایا گیا کہ فلاں شخصیت ہے وہ کہتی ہے تمہاری آواز اچھی نہیں ہے، اور اس شخصیت کا ہمارے یہاں آنا، وہ کبھی کبھی آتی تھی، جمعہ پڑھتی تھی وہ شخصیت، اور اس طرح بڑی راتوں میں، تو بولا وہ شخصیت ناراض ہو رہی ہے تو اس لیے آپ دوسری کوئی انتظام کر لیں گے۔ اب اس امام کو بڑی چوٹ لگی کہ یار میرا اتنے عرصے سے نماز پڑھاتا رہا اور میری آواز اچھی نہیں تھی تو اب اچھی خراب ہو گئی آواز، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک صدمے کی بات ہے، آدمی بالکل اس میں تو بہت ڈسارٹ ہو جاتا۔ تو وہ امام جو تھا وہ اس کو بالکل اس نے کوئی مطلب کسی کو نہیں کہا، نہ احتجاج کیا، نہ شور کیا، وہ بس وہ اکیلا بیٹا رو رہا تھا مسجد میں اپنی اس قسم پرسی اور بے کسی پر کہ اب میری چھٹی ہوئی۔ تو کسی نمازی نے مولانا کیا ہوا؟ تو اب اس نے بتایا کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے، وہ یوں ہوا ہے کہ میری آواز اچھی نہیں، تو اس نے مجھے فارغ کر۔ اچھا ان کو آواز اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ وہ گیا اور وہ پاورفل تھا اتفاق سے وہ نمازی، اس نے لوگوں کو وہ لکھا اور سائنر ہی شروع کہ بھائی ہم کو تو یہی امام پسند ہے، اور اب اس شخصیت کو جا کر ہی سب کمیٹی کو بھی دی، کمیٹی کے متولی سے بھی سائن لی، کیونکہ وہ بھی معترف تھا کہ یہ امام صحیح ہے، ہم کو مطلب پسند ہے۔ تو اس نے وہ ساری لسٹیں لے کر سائنوں کی شخصیت کے بعد چلے گئے کہ کیا کریں، ادھر تو فتنہ ہو جائے گا، اس امام کو نکالتے ہیں، تو کہ وہ نمازی اس سے مطلب مطمئن ہے اور آپ بولتے ہو کہ آواز اچھی نہیں ہے، تو خالی آواز پر تو اب ایک آدمی کو اس طرح ہم ذلیل تو نہیں کر کے نکال دیں گے۔ تو اب اس شخصیت نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نہیں آتا، نہ تو نہ صحیح ہو گھر پہ بیٹھ۔ تو یوں مطلب اس امام کی امامت بحال ہو گئی۔ تو یوں بھی ہوتا ہے غیبی مدد۔ اب اگر وہ امام فساد کرتا نا، لوگوں کو کہتا پھرتا، کمیٹی کی غیبتیں کرتا اور اس شخصیت کی برائیاں سب کو بتاتا، تو پھر وہ امام ظاہر ہے کہ وہ خود ڈیگریڈ ہو جاتا۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، چپ رے سیتا موتی مل سن، جے صبر کرتا ہیرے، جے پاگلا وانگوں رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے۔ تو بہرحال امام کو کیسا ہونا چاہیے اور انتظامیہ کو کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کی کچھ میں نے تھوڑی بہت اپنے طور پر آپ کی خدمت میں
مدنی پھول پیش کیے کہ امام ہوتا ہے، مقتدی ہوتا ہے، کمیٹی ان کا سیٹھ نہیں ہے کہ یہ اپنے گھر کا نوکر سمجھ کر اس کو چلائے، اس کو احترام کرنا چاہیے۔ امام کو بھی چاہیے کہ وہ نمازیوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے۔ بد اخلاقی کرے گا، اڑاؤڑی کرے گا، گروپ بنائے گا، شور مچائے گا، غیبتیں کرے گا، تو یہ پھر نہیں ٹھیک، اس کے یہ مصلح کا اہل نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند سوالات بابا آپ کی ساری وضاحت میں کچھ ذہن میں آ رہے ہیں۔ اول تو یہ کہ وہ امام جسے آپ جانتے ہیں، اس نے کمیٹی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ چاہیں تو، چونکہ میرا وہ بیانات وغیرہ کا جدول ہوتا ہے، میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ چاہیں تو میری تنخواہ کاٹ لیں، تو اسے چاہنے مطلب ان کو اختیار نہیں دیا چاہیں تو کاٹیں، بلکہ آپ نے بھی یہ غالباً میں نے فرمایا وضاحت کی کہ اس نے یہ کہا کہ میری تنخواہ کاٹ لو۔ نہیں، ان کو اختیار کیوں نہیں دے گا؟ کمیٹی چندہ کرتی ہے اور ان کے ہاتھ میں چندہ ہوتا ہے، تو اگر کمیٹی کو وہ اختیار کیوں نہیں دیا اس امام کے لیے، اس امام نے؟ امام چندہ جو نا عرف و عادت سے ہٹ کر کمیٹی استعمال نہیں کر سکتی۔ کمیٹی مطلب ٹھیک ہے، کمیٹی نے امام کو چھوٹ دے کمیٹی دی۔ مالک نہیں ہے نا، ان پیسوں کی مالک نہیں ہو جاتی۔ کمیٹی کو اتنے ہی اختیارات ہوتے ہیں جتنے شریعت نے دیے، شریعت سے ہٹ کر وہ اس کو اختیارات نہیں ہے کہ اس چندے کو استعمال کرے۔ اب مثال کے طور پر جو مسجد کے لیے چندہ ہوتا ہے، اب اگر کمیٹی اس میں سے چاہے کہ اب خیر کافی عرف بدل چکے ہیں، اب جیسے کہ جشن ولادت کے موقع پر روشنی مسجد پر کرنا، جس مسجد کا عرف ہے وہاں وہ روشنی کر سکتی ہے۔ چاہے رمضان شریف میں روشنی کا جہاں عرف ہے تو وہاں وہ روشنی کر سکتی ہے، اور جہاں جہاں عرف نہیں ہے، باہر ممالک میں روشنیوں کے عرف نہیں ہے، تو اگر جہاں عرف نہیں اور چندے کے پیسوں سے اس نے جشن ولادت کی بھی روشنی کر دی مسجد میں، تب بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ ساری رقم ان کو پلے سے ادا کرنی ہوگی۔ ہم اپنے فیضان مدینہ میں ہم نے اس کا الگ شعبہ رکھا ہوا ہے، جشن ولادت کے موقع پر ہم فیضان مدینہ کو دلہن بنا دیتے سجا کر، لیکن وہ شروع سے ہی میں نے کہا کہ اس کا وہ بجلی، یہ جتنا مطلب یہ سارا بلب یہ سب، اور جو اس کا اضافی بل آتا ہے وہ بھی سب اس الگ اسپیشل چندے سے کہ جو اسی مد میں ہو کہ ہم 12 ربیع النور کو سجاتے ہیں، 12 دن تک تقریباً یہ سجاوٹیں رہتی ہے اپنی۔ بھائی ہم اس میں یہ جشن ولادت کا الگ سے ایک فنڈ قائم کیا ہم نے کہ اس میں سے یہ ہوگا، اس کا بل بھی اسی میں سے پیمنٹ کیا جائے۔ عرف کے مطابق سجا سکتے ہیں کہ اگر 100 بلب لگا سکتے ہیں تو آپ 1200 بلب لگا دیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی چندے سے، تو وہ الگ سے چندہ لو تو ٹھیک ہے 12,000 بلب لگا لیں۔ چندہ جب جشن ولادت ہی کے لیے لیا ہے، اور جو جشن ولادت کے لیے چندہ لیا نا، اب ہم بولیں کہ یار یہ ذرا 2-4 نل خراب ہو گئے ہیں وضو خانے کے، تو چلو وہ جشن ولادت کے ملے ہوئے چندے سے وہ نل ہم بدلوا لیتے ہیں، تو یہ ناجائز ہو جائے گا کہ وہ جشن ولادت ہی کے لیے استعمال ہوگا وہ چندہ، اور کوئی کام اس سے ہم 11ویں شریف کی سجاوٹ بھی نہیں کر سکتے، صرف اس سے ہم وہ جشن ولادت ہی کا سجاوٹ کریں گے۔ یا پھر چندہ لیتے ہوئے ان کو بول دیا جائے کہ ہم مطلب اس میں چاہے 11ویں شریف کا کریں، چاہے 12ویں شریف کی، چاہے 25ویں شریف کی، چاہے مطلب یعنی کہ ہم اس سے مسجد کی مینٹیننس میں حصہ لے لیں، وہ اس طرح مطلب ہم کچھ بھی کریں اس کا، اب ہم کو اختیارات دے دو، تو اس طرح کھلے الفاظ میں اگر وہ بول دینا کہ یار جاؤ تم جو چاہو کرو ان پیسوں کو، تو اجازت ہو جائے گی، لیکن ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ اب جیسے محرم شریف کے کھچڑے کے لیے آپ نے چندہ کیا کہ ہم محرم شریف کا کھچڑا پکائیں گے، تو پھر آپ بولو گے اس میں شربت بھی پلا دو، تو شربت نہیں پلا سکتے۔ کھچڑے کا اپنے مطلب یعنی کہ وہ بالکل یعنی کہ حصر کر دیا کھچڑے میں اپنے اس چندے کو کہ اب ہم کھچڑا کریں گے، تو اس لیے چندہ لیتے وقت مطلب بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ساری تفصیلات تقریباً اس میں ہے، چندے کے بارے میں سوال جواب، یہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے، بہت معلوماتی ہے۔ جو چندہ کرتے ہیں مسجدوں کے لیے، سماجی اداروں کے لیے، یہ سب کے لیے یہ کتاب بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو پڑھیں۔ سب کو اس کے اندر خالی دعوت اسلامی والوں کے لیے نہیں ہے، وہ سب کو اس میں مشورے دیے گئے ہیں، جو مدارس چلاتے ہیں ان سب کے لیے مفید ہے، علماء کے لیے مفید ہے، کیونکہ ہر مسئلہ ہر وقت ذہن میں حاضر نہیں رہتا، تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ان کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ، سب پڑھیں اس کو۔ اب چندے کا جو طریقہ ہے فی زمانہ،
ہمارے یہاں مساجد میں یا تو وہ جمعہ کو جھولی گھماتے ہیں، ہر کوئی چندہ ڈال دیتا ہے، پیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، چندہ برائے مسجد لکھا ہوا ہوتا ہے. اب وہاں پر اب یہ سارے پیسے جمع ہوئے، عموماً زیادہ تر ہمارے یہاں جمعہ میں اگر جو جھولی گھماتے ہیں نا اس میں چندہ زیادہ جمع ہو جاتا ہے. تو اب یہ جمع ہو گیا چندہ، تو اب اس میں کیسے صراحت لی جائے گی چندہ دینے والوں سے کہ اس میں یہ، تو کیا یہ ممکن ہے کہ امام یا کوئی مسجد کا جو متولی ہے وہ جمعہ میں یا کسی ایسے موقع پر کھڑا ہو جائے یا ڈبے پر کوئی ایسی عبارتیں لکھ دی جائیں کہ جس سے یہ صراحت ہو جائے کہ ہماری مسجد میں یہ کسی بھی موقع پر ہونے والا چندہ یہ اس طرح کے کسی کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ اب لکھتے ہیں تو سارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. اچھا، ہر ایک کو فرصت نہیں ہوتی کہ اس کو پڑھے. اعلان کرتے ہیں تو 100% حاضری ہوتی نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اس میں یہ ساری صراحتیں مجھے سمجھ میں آتی نہیں ہیں دل کو منانے کے لیے، کیونکہ مجھے اس کے تجربات بہت ہیں. جب یہی فیضان ہے مدینہ، یہی جس میں اس وقت ہم جمع ہیں نا، ہم اس میں موجود تھے، اعتکاف کے دن تھے، اور یہ زیر تعمیر تھی. یہ فرش بھی مطلب کچا تھا، یہ ماربل نہیں بچھا ہوا تھا. جو معتکفین آتے ہیں نا، اس میں ایک تعداد ہوتی ہے جو بالکل انجانے ہوتے ہیں، وہ شیوڈ اور ماڈرن اور اس طرح کے آپ دیکھتے ہی ہوں گے بہت سارے آتے ہیں جن کو کوئی معلومات نہیں ہوتی. تو کوئی ادھر پان کی پیک مار رہا ہے ادھر. تو ایک ادھر ہم نے وہ ٹینک رکھا تھا پانی کا، وہی تعمیرات کی ضرورت کے لیے. اس کے تینوں طرف وہ اینٹوں کی ایک باہڑ بنا دی تھی. تھا وہ مسجد ہی کا حصہ، مسجد کی نیت بھی کی ہوئی تھی سب. اس میں تو دے پان دے تھوک 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 کر ان لوگوں نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت اب سمجھاتے تھے تو بھی تھوکیں. تو ایک بار پھر وہ میں نے اس طرح ترکیب کی کہ سب کو جمع کیا. وہ پردوں کے اندر جو پردے بھی لگتے تھے نا اعتکاف، اس میں پردوں کے اندر دیکھ لو بھائی ادھر سے آ جاؤ انتظار کیا. اب ساری تحقیق ہو گئی کہ ہاں بھائی اب کوئی کہیں نہیں ہے چھپا ہوا، کوئی استنجا خانے بھی نہیں ہے، کدھر بھی نہیں ہے نا. ہم نے یہ اپنے دل کو منا لیا کہ اب سارے جمع ہو چکے اتنی تگ و دو کے بعد. اعتکاف میں جو 10 دن کے لیے آ کے پڑے ہوئے تھے مسجد میں، اور میں نے تھوک کا مسئلہ بیان کیا کہ مسجد میں تھوک جائز نہیں ہے پھینکنا وغیرہ. جب یہ مسئلہ بیان کر لیا نا میں نے، تو ایک کہیں پردے میں یا پتہ نہیں وہ بستروں کے نیچے یا پوٹلوں کے نیچے چھپا ہوا ہوگا بیچارہ سویا ہوا، وہ یقین مانے نکلا اور اس نے آ کر آنکھ اسی کے اندر تھوکا. اب اسی میں اپنے متولی کے اعلان کو آپ سمجھ لیجئے، اسی میں وہ چندے کی پیٹی کی تحریر کو آپ کسوٹی پر رکھ لیجئے کہ بیچارے اس میں بیٹھے ہوئے مولانا کتنے بیٹھے ہوئے. اس میں بعد مولانا میرے کو بولیں گے آپ کو میں اردو نہیں پڑھا ہوا دعا کر دیجئے، تو اب وہ دعا کر کے اردو کیسے آ جائے گی پتہ نہیں. اس کو پھر ہمارے پھر بڑے مولانا بولیں گے کہ یہ تو پھر موال عادی کی دعا ہے، سیکھنا پڑے گا کہ ایک دم میں دعا کروں یہ اردو اس کو لکھنا پڑھنا آ جائے تو ذرا دشوار ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس سے چندہ لیا جائے اس کے مالک سے صراحت انجات دی جائے. اب چندہ دینے آیا، یہ بارہا ایسا ہوتا ہے یہ مالک نہیں ہوتا، اس کو کسی نے دیا ہوتا ہے کہ یار وہ جاؤ دے آؤ چندہ، یہ کھال پہنچا دو. سیٹھ صاحب کا کھال دینے آئیں گے یار، وہ نوکر کو بیچتے ہیں. وہ بکرا لے آئیں گے مدرسے کے لیے تو وہ بکرا وہ سیٹھ صاحب کہاں ہے، سیٹھ صاحب کو پتہ بھی نہیں ہو، سٹھانی صاحبہ نے بھیجا ہوتا ہے جاؤ بچہ ذرا بیمار ہے تو مدرسے کو بکرا دے آؤ. اب اس سے آپ بولو کلی اختیارات دے دو تو یہ بیچارہ بھی بولے کلی اختیارات کیا ہوتے ہیں، وہ مولانا اولیات دے کر ہی ڈر جائے گا، بولے گا کلی اختیارات. ہاں وہ شاید جواب دے گا، وہ کیا پتا کلی اختیارات، وہ بولے گا بھی کلی اختیار تو میرے کو نہیں دیا، مجھے تو بکرا دیا ہے. کلی اختیار تو گھر پہ میں پوچھتا ہوں کلی اختیار آپ نے کیوں نہیں دیے مدرسے میں، وہ کلی اختیار کو پتہ نہیں، مولانا مانگ رہے کلی اختیار بھی بھیج دو. تو اس طرح مطلب یہ کہ میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ جب چندہ کرنا ہو نا فردن اور اس کے مالک سے اس کی صراحت لی جائے. جو لایا وہ بھی سیٹھ نہیں ہوتا، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ ملازم ہوتا ہے یا پڑوسی ہوتا ہے یا دوست کے ہاتھ دوست بھیج دیتا ہے، کسی جاننے والے کے ہاتھ بھیج دیتا ہے.
اب یہ کہ جیسے کہ میں نہیں آ سکتا، میں نے میرے جی میں آیا، میں نے دیا یار یہ ذرا 100 روپے یار جاؤ نا یار پیٹی میں ڈال دو چندے کی. اب میں نے تو دے دی کہ مسجد کے چندے میں ڈال دو، اس نے پیٹی میں ڈال دی، اس نے تحریر پڑھی بھی، تو اب میری صحت پر کیا اثر پڑا؟ میں نے تو پڑھا نہیں. اچھا پھر وہ کہ وہ اسلامی بہنیں بھی تو بھیجتی ہوں گی نا چندہ، کہ جاؤ بیٹے یہ ذرا پیٹی میں ڈال دینا. اب وہ بیچاری اسلامی بہن کو کیا پتہ پیٹی پر کیا لکھا ہوا ہے. ہم نے پیٹی پر لکھ کر تو اپنے دل کو منا لیا کہ اس میں زکوٰۃ مت ڈالو، اس میں یہ مت ڈالو، اس میں وہ مت ڈالو، مگر وہ تو فطرہ ڈال کے چلا گیا. کیا کرے؟ امی نے بھیجا تھا کہ فطرہ فیضان مدینہ کے چندے کی پیٹی میں ڈالاؤ، وہ ڈال گیا. اگر ہیں بڑی اس کی پیچیدگیاں بہت ہے اس میں. پیچیدگی بابا ہے، لیکن بابا یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، مگر اس پر کوئی کیونکہ ابھی ہم مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کن کن شہروں میں، بلکہ بعض اوقات جیسے دیہات قسم کے بھی علاقے ہوتے ہیں جہاں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں. تو اب بابا جمعہ میں یا تو پھر کوئی امام صاحب اعلان کرے کہ یہ جیسے جھولی پھر رہی ہے تو یہ اس نہیں ہے، یہ چندہ یوں ڈالیے. اب کوئی تو راستہ تو بتائے نا. یہ کوئی گنگا بہرا بھی تو نماز کے لیے آتا ہی ہوگا نا یار. اب وہ کیسے سنے گا؟ پھر یہ کہ وہ لوگ حاضر نہیں ہوتے، ذہنی طور پر حاضر نہیں ہوتے. یہ اپنے امام اعلان کرے گا تو کوئی وہ کھجا رہا ہوگا، کوئی وہ جوتے اٹھا کر یوں جھکا ہوا آ رہا ہوگا، کوئی مطلب جیسے وہ اشارے کر رہا ہوگا، دو باتیں کر رہے ہوں گے. اس میں کیا امام صاحب کی بات تو سر سے گزر رہی ہوگی. اچھا صحیح بات ہے کہ امام اعلان کر رہا ہوگا، وہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہوگا. تو جب ذہن ایک طرف مصروف ہو گیا نا تو اب وہ اعلان کی طرف توجہ ہٹ جائے گی. اسی لیے بار بار میں روز ان کو بولتا ہوں کہ نہ ادھر دیکھو، نہ ادھر دیکھو، نہ اوپر دیکھو، بس چپ چاپ سنو. روز شروع میں تقریباً بولتا ہوں نا آپ کو کہ نہ کسی کو اشارے کرو، نہ ٹیک لگاؤ، توجہ سے سنو. تو توجہ ہٹ جاتی ہے تو ہاں کا نہ کہاں، حلال کا حرام، حرام کا حلال، یہ ہو سکتا ہے. تو اس کا علاج سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایک سے صراحت لی جائے جس سے بھی چندہ کیا، یا پھر چلو ٹھیک ہے مسجد کا چندہ تو آپ اور کاموں میں صرف مت کرو، اس کو مسجد ہی کے چندوں کیوں آپ. میں نے کہا ہر ایک کو جب نہیں پوچھ سکتے ایسے موقع پر، دوسرا جب پارٹی کے پاس براہ راست آپ چندہ لو، اس میں اختیارات جو بھی چاہیں لے لو. یہ جو مسجد کا پیٹی ہے یا وہ بھر دو جھولی اللہ کے نام، تو اس پر پھر وہ صرف اس کا وہی مسجد کا جو عرف ہے اسی پہ استعمال کرو. کائے کو رسک لیتے ہو کہ اس سے مطلب وہ شیرنی بھی بانٹ دو ختم کے بعد اور ملائک کھا جاؤ، نان خطائیاں بھی تقسیم کرتے رہو. یہ کائے کو کرتے ہو یار؟ نان خطائیوں کے لیے تھوڑی اس نے دیے ہیں چندے. تو جتنا عرف ہے اس پر خرچ کریں. مسجد میں درود شریف کی پبڑیاں بھی لگانی ہے تو ایسی چیزیں نان خطائیاں، یہ مطلب اس چندے کی اس میں حاجت نہیں ہوتی. ایسے لوگ ہوتے ہیں شوقین، آپ ان کو بول دو کہ یہ آپ کو دے دیں گے. یار وہ 11ویں شریف کی 11 ہمارے یہاں روزانہ 11 بار وہ 11 دن تک ختم درود ہوتا رہے گا، تو آپ پہلی تاریخ کو آپ شیرنی دے دیں، دوسری تاریخ کو آپ دے دیں، تو یہ 100-200 روپے کوئی مشکل نہیں ہوتی، لوگ دے دیتے. یا وہ ہم کو سحری کرانی ہے، افطار کرانی ہے، تو اس کے لیے بھی چندہ لوگ دے دیتے ہیں. لیکن اس میں وضاحت ہونی چاہیے عام دنوں میں سحری اور افطاری میں کہ سب سحری اور افطاری کرتے نہیں ہیں، روزہ نہیں رکھے ہوتے. تو سحری کے لیے بھی ہم نے یہی کوشش کی ہوئی ہے کہ بھئی وہ لنگر رضویہ، کیونکہ سب روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے کہا کہ بھئی میں کھانے کا مالک ہوں، میں نے کہا کہ بھئی جو سحری کرنا ہے جس کو وہ آ جاؤ. اب اگر کسی نے روزہ نہیں رکھنا، سحری روزے کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا، تو اب روزہ نہیں رکھنا اور سحری کرنے بیٹھ گیا ہو اور یہ سمجھا کہ وہ چلو بھائی روزہ تو نہیں رکھتے، سحری کی سنت ادا کر لو، تو بھائی تمہارے لیے سنت تھوڑی ہے. جس نے روزہ رکھنا اس کے لیے سنت ہے. اور اب تم اس میں کھانے بیٹھ گئے، تمہارے لیے جائز بھی نہیں ہے نا کہ جب ایک صراحت کر دی کہ ہے ہی سحری کے لیے یہ تو نہیں کھا سکتے تم. جب صراحت کی جائے نا تو اس وقت دوسرے کو نہیں کھانا چاہیے. یہ تو مطلب سمجھتے ہی نہیں ہے. ایک عوامی جواب ہے یہ ساری جو وضاحت فرما رہے نا، یہ تو خیر ابھی کوئی آپ کا مدنی چینل پر سن رہا ہو، دیکھ رہا ہو، سمجھ رہا ہو، وہ بھی جیسا دیکھنے اور سننے کا حق ہے اس انداز سے، تو وہ امید ہے کہ وہ شاید اس بات کو تسلیم کرے. لیکن اگر عام طور پر کوئی سمجھانے بیٹھے گا تو ایک عوامی جواب ہے ساری وضاحت جو آپ فرما رہے ہیں، جب مسجد کے چندے سے متعلق ہے، سحری سے متعلق ہے، ایک جواب ہے مولانا سب چلتا ہے یار، سب چلتا ہے یار. وہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ چلتا ہے کہ رکتا ہے. اب یہ سب چلتا ہے کو اب کیا چلا ہوگا یہ بتائے بابا. جہالت اور جاہلانہ جواب ہے یہ.
جس نے چندہ دیا اس کو جب پتہ چلے گا نا کہ مل کر مطلب وہ انہوں نے دیکھ پکائی تھی 11ویں شریف کی، اور بوٹیاں چھانٹ کر یہ سارا جو تھے وہ لے کر اندر گئے تھے، اور خاص ان کے جو VIP مہمان تھے اور یہ کمیٹی کے جو بڑے بڑے تھے نا، یہ مطلب نلیاں جھٹک کر بوٹیاں چبا رہے تھے، تو وہ پھر دے گا آئندہ چندہ. تو یہ اب مطلب یہ کہ اب کمیٹی والے کو برا لگتا ہے کہ مولانا سب چلتا ہے، تو جس کے جیب سے نکلوایا اس کو پوچھو کہ بھائی سب چلتا ہے؟ مولانا کچھ بھی نہیں چلتا، میرا چندہ صرف مسجد کے اندر چلتا ہے. بھائی کمیٹی والے جو کمیٹی والے آپ ہیں، یہ کمیٹی والوں نے بھی مثال کے طور پر اگر ₹1,00,000 کی کوئی سی ترکیب بنی ہے تو اس میں 70-80 ہزار روپے تو کمیٹی والوں نے شامل کیے نا. اب 10-15 ہزار روپے یہ ابھی نمازیوں نے عوام میں شامل کر دیے، تو یہ جنہوں نے 70-80 ہزار روپے دیے اگر یہ اپنی چلا لیتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ایک ساتھ اور یہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی کیا مطلب یہ نہیں کر سکتے اتنا 70-80 ہزار روپے چندہ دے دیا انہوں نے. ₹1 بھی دوسروں کا ہے نا تو وہ روپیہ الگ رکھ لے، اپنے 70-80 ہزار روپے نا اس کی نان خطائیاں تقسیم کر دے، تھوڑی مجھے بھی بھجوا دے. تو جس نے تھوڑا بھی نہیں ساتھی ہے تو بھلے آپ اپنے لے لیں گے کیا اس میں، مگر ₹1 جو بیچارے کسی نے دیا نا اس کا الگ رکھے، پھر اس کا اسی مد میں استعمال کرے جس مد میں اس نے دیا ہے. 15-20 ہزار تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، تو یہ تھوڑی کہ معاف ہو جائے گا کہ تم نے 80 ہزار نکالے، دوسرے کے 20 ہزار ہے تو اس کو سب کو ضم کر کے وہ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ والا کر دیا. تو یہاں تھوڑی یہ قاعدہ چلے گا. ₹1 بھی کسی نے الگ مد سے دیا ہے تو وہ اپنے اس مد کے خلاف استعمال کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تمہارے 80 ہزار سارے کہیں ڈوبو نہ دیو، کہ وہ 80 ہزار دینا تو ایک امر مستحب تھا اور یہ حرام کام کر دیا. تو اس لیے جو الگ رکھے سب کے چندے. بھائی کسی نے اگر تاکید دے میرے پیسے صرف وہ کنواں کھودے گا مسجد میں، وضو خانے کے لیے یہ لو پیسے میں وضو خانہ بنوانا، تو اب یہ وضو خانے ہی میں لگیں گے، وہ کنویں ہی میں لگے گا وہ پیسہ. اب وضو خانے کے بجائے تم نے اس کی لا کر دریاں بچھا دی تو یہ ناجائز ہو جائے گا. اس طرح کسی نے بولا کہ آپ نے بولا کہ مسجد میں پنکھے لگانے، تو ٹھیک ہے یہ لے لو رقم، پنکھے لے لو. اور آپ نے یار سوچا کہ یار کوئی ٹیوب لائٹیں بھی لے لیتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ٹیوب لائٹیں لینا جائز نہیں ہوگا. پنکھے کے لیے آپ نے بولا گا کہ پنکھے کے لیے آپ تھوڑی وضاحت کر دیں، پنکھے بتیاں اور اس طرح کی کچھ الیکٹرک کی چیزیں ہم کو لگانی ہے مسجد میں، تو وہ بتیاں بھی جائز ہو جاتی. تو جو بولو گے وہ جائز ہو جائے گا، اور جتنا عرف میں اختیار ہوگا وہ حاصل ہوگا. باقی اس کے علاوہ آپ کو سب چلتا ہے تو وہ تو مرنے کے بعد ایسا رکے گا، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ہی رک جائے، یار یہاں رک جائے، اٹک جائے. اور ڈاکٹر صاحب سارا لے جائیں پیسہ آپ کا، اور آپ کو کانوں کان پتہ نہ ہو کہ سب چلتا ہے کا ثمر ہے. میرا حسن ظن ہے کہ اس وقت ہمارے ایک تعداد ہے ذمہ داران کی، وہ مختلف مقامات پر اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے. ہم بارہا یہ دعوت دیتے ہیں آپ کو کہ مدنی چینل ہر خاص و عام کو دکھائیں. ابھی جو مسائل بیان ہو رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسجد میں جانے والا، مسجد کو چندہ دینے والا، مسجد میں چندہ لینے والا، سماجی ادارہ چلانے والا، چھوٹا بڑا گویا کہ تنظیمیں چلانے والے، جو لوگوں سے چندہ لیتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اپنے ادارے چلانے کے لیے، گویا کہ ان سب کو اس وقت مخاطب کر کے بیان ہو رہا ہے اور سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں. لیکن چونکہ اب یہ ساری باتیں پہنچے کیسے؟ اب نیت کرو میٹھے اسلام بھائی، جو مدنی چینل کے اس وقت ناظرین ہیں اور جہاں اسلام بھائی جمع ہیں، فیضان مدینہ میں جمع ہیں، آپ یوں کہتے ہیں نا اپنی ایری چوٹی کا زور لگائیں مدنی چینل دیکھنے اور بالخصوص مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے، کہ اس وقت اس قدر عوامی اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہر ایک کا گویا کہ اس میں اس کا علم ہونا ایک طرح سے مطلب بہت اہمیت رکھتا ہے. بالخصوص ان کے لیے تو لازمی ہے جو چندہ کرتے ہیں. بابا جو چندہ کرتا ہے، چاہے وہ مسجد کے لیے کرتا ہے، اپنے ویلفیئر ایسوسیشن کے لیے کرتا ہے یا تنظیم کے لیے کرتا ہے، جو چندہ کرتا ہے تو کیا اس سے چندے کا علم سیکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، جس کو چندہ کرنا ہے اس کو چندے کا علم حاصل کرنا فرض رہے گا. لیکن جو بھی جیسے نکاح کرنا ہے تو اس کو نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائے گا. تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کو تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائے گا. نوکری کرنا چاہتا ہے اس کو نوکری کے مسائل، جس کو نوکر رکھنا ہے جس کو، تو اس کو نوکر رکھنے کے مسائل سیکھنا فرض ہے، ورنہ تو حرام میں جا پڑے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے جو چندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چندہ کیسے کیا جائے، چندہ
یعنی کس طرح استعمال ہو اس کا، یہ سیکھنا فرض ہے، ورنہ تو گناہ ہو ہی رہے نا۔ چندے کا مس یوز تو بالکل یعنی کہ ایک نارمل روٹین ہے، اتنا مس یوز ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نا باپا کہ وہ مس یوز جو آپ سمجھا رہے وہ خیر اس میں کوئی اپیل نہیں ہے جو کچھ آپ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے کمیٹی بنے گی کس کی؟ اب کمیٹی جس کی بنے گی وہ عموماً ایسا ہوتا ہے یا تو وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہو یا نہیں تو پھر وہ تھوڑا وہ کھاتا پیتا تھوڑا پیسے والا آدمی ہو، یا پھر یہ ہے کہ یہ وقت دینے والا ہو۔ اب ایسا مسجد کی کمیٹی کے لیے آپ کو ماشاءاللہ بابا مسجد کا تجربہ ایک کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ہے، اور آپ نے ایک سے ایک کمیٹی والوں کو دیکھا ہوگا۔ آپ تب جس مسجد میں آپ بیان کرنے گئے ہوں گے کمیٹی والے استقبال کرتے ہوں گے اور ہار پہناتے ہوں گے، اب وہ ہار کس کے پیسے کا ہوتا ہوگا، کیا ہوتا ہوگا، یہ سب مطلب کہ وہ آپ نے اس پر وضاحتیں بھی بہت فرمائی ہیں۔ اب ایسی کمیٹی مسجد کا نظام چلانا ہے، محلے والوں کے پاس وقت نہیں ہے، اب یا تو قربا پیسے والا ایک آدھ پیسے والا دوا میں ڈالنے کے لیے ڈالنا پڑتا ہے، وہ ایک آدھ پیسے والا لانا پڑتا ہے کہ کام آتا ہے وہ۔ اب اس کو کیسے کرے، ایسی کمیٹی کہاں سے لائیں، ایسے متولی کہاں سے لائیں جو کم از کم کچھ نہیں تو یہ چندے کے بارے میں سوال جب ہماری کتاب ہی پڑھ لیں۔ اب ایسا کہاں سے وہ مسجدوں کا نظام کیسے پھر وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بند کرتے ہیں مسجدیں کیا؟ نہیں ہے اندر سے مسجدیں تو نہیں نا بند ہوگی، ہمیں علم سیکھنا ہے، لیکن بابا ہے پرابلم، بہت بڑا پرابلم ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ مطلب جب شوق ہے مسجدی خدمت کا ہونا بھی چاہیے تو اس کا سیکھنا ضروری ہے، ورنہ گناہ گار ہوتے رہیں گے اور تاوان چڑھتا رہے گا، ڈنڈ جتنا غلط استعمال کیا پیسوں کا تو توبہ سے معاف تھوڑی ہو جائے گا۔ انہیں جو عرف سے ہٹ کر اس نے خرچہ کر ڈالا، یہ گجرے پہنا ڈالے مہمان مقرر کو، اور اگر وہاں کا یہ عرف نہیں ہے اور مسجد کے چندے سے پہنا دیے اس نے گجرے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو تو وہ دینا پڑے گا تاوان، توبہ بھی کرے کہ کیوں نہیں سیکھا، اور اس کا جتنی رقم کے گجرے پہنا اس کے پیسے بھی مسجد کے چندے میں اسی مسجد کے مد میں ڈال دے۔ ایک صورت ہوتی ہے کہ جیسے کہ پتہ ہے کسی کی رقم چندے کی لی ہے اور وہی رقم اس نے مس یوز کر دی، اب مسئلہ پتہ چلا، اب کیا کرے؟ تو اس کی صورت ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ جس نے چندہ دیا تھا اس سے بات کرے کہ بھئی آپ نے چندہ تو دیا تھا مسجد سے اور میں نے وہ تو مولانا کو گجرا ڈال دیا ہے، اب کیا کروں؟ آپ کو میں پیمنٹ کر دوں گا، آپ یوں کر کے مطلب وہ آفر کرے اس کو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں میری طرف سے آپ کو معاف ہے، تو یوں معاف ہو جائے گا۔ جو مالک معاف کرے وہ یہاں نوکر معاف کر دیتے ہیں، جیسے مسجدوں کے باہر وہ جوتے رکھے ہوتے ہیں جو بیچارے نمازی آئے ہوتے ہیں، اب وہ استنجا خانے میں جانا ہے، اندر سے کوئی نکلا بیٹھا تھا پہلی سب میں، پھر پیشاب لگا نکلا، تو اب کوئی نہ کوئی داڑھی والا یا بعض مسجد خادم بولتا ہے ہاں یہ لو یہ پہن لو، اب پہن کے چلا گیا۔ اب یہ خادم نے بولا یہ بھی اگر ذاتی خادم کو دے دیا تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا اس کو، اگر ذاتی نہیں ہے اور کسی اور کا ہے اور اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ خادم کا نہیں ہے، یہ کسی اور نمازی کے جوتے اور یہ پہن کر استنجا خانے میں چلا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو نا اتفاق سے یہی جس کے جوتے تھے یہ نکلا، اس کو جلدی جانا پڑ گیا، اب یہ دیکھا کہ میرے جوتے تو جوتا چور کو کوسنے دیتا ہوا چلا جائے گا بیچارہ ننگے پیر، اور آپ تو شریف آدمی ہیں، آپ نے واپس وہیں جوتے رکھ دیے، وہ تو اپنے جوتے بیچارہ ضائع کر چکا نا۔ تو اس لیے وہ اگر بالفرض امام بھی اجازت، سب امام علماء اور مفتیان کرام تو نہیں ہوتے، مسجدوں کے امام ہر امام عالم نہیں ہوتا، تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوتے یہ مسائل، بیچارے بول دیتے وہاں مولانا یہ بھائی بڑے صاحب یہ پہن لو، بھائی کس کے ہی اگر کوئی سمجھدار ہو تھوڑا پوچھے، ارے سب اپنے سب چلتا ہے، تو بعض مولانا کہلانے والے بھی چلاتے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے مطلب یوں کرتے ہیں، یہ عام ہے، یہ ابتلاء عام کہہ سکتے اس میں ہے۔ میں نے عرب میں بہت اچھا نظام دیکھا، مجھے بہت پسند آیا، ادھر مسجدوں میں، اب ہر جگہ نہیں ہوگا لیکن میں نے دیکھا ہے مسجدوں میں کہ وہاں باہر کا جوتا اپنا جیسے استعمالی جوتا جو ہے نا یہ پہن کے جانے نہیں دیتے، خادم دیکھ لیتا ہے تو منع کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے تلے میں ظاہر میل کچیل لگا ہوتا ہے، تو وہ پانی والے فرش پر جب وہ صفائی کا وہاں زیادہ اہتمام ہوتا ہے، ہماری طرف اندھی نہیں چلتی، تو وہ کالے دھبے پڑ جاتے ہیں فرش پر،
استنجا خانے بڑی خوبصورت ٹائلیں اور لگی ہوتی ہیں جہاں، تو اس لیے وہ منع کرتے ہیں کہ وہاں جوتے چپل رکھے ہوئے، تو وہاں یہ لوگ چپل رکھ دیتے ہیں۔ چپل کو مطلب یہ نہیں کہ یہ تھوڑا سا ٹکڑا اس کا کاٹ ڈالتے ہیں، آگے سے یا سائڈ سے ایک ٹکڑا کاٹ دیتے ہیں، یہ وہاں کا یہ وہاں کا عرف ہے جو میں نے کئی مسجدوں میں دیکھا ہے، یہ ٹکڑا کاٹ دیتے ہیں۔ اب وہ جو بھی آیا پیشاب کرنا ہے تو وہ مسجد کی چپل پہن کر اندر جائے گا اور واپس آ کر اتار دے گا۔ اگر اب کوئی چپل پہن کر چلا جائے، اس کو چوری کرنا چاہے تو چور بھی چوری نہیں کرے گا، کوئی بھی دیکھے بولے کس مسجد سے اٹھا لایا ہے، وہاں کا عرف ایسا ہے۔ یہ بڑی مجھے آئیڈیا پسند آئی گیا کہ یوں کرتے ہیں لوگ، تو یہ اچھی آئیڈیا ہے کہ اس طرح مطلب ہے کہ عام آدمی چپل چوری نہیں کرے گا، بھول سے بھی لے جائے گا تو وہ گھبرا جائے گا کہ یار یہ کیا پہن کر آ گیا ہوں، کوئی کیا بولے گا، وہ بھاگ کے آئے گا رکھ کے چلا جائے گا۔ اس میں ایک مطلب یعنی کہ وہاں بھی ایک مطلب یعنی کہ مشکوک باتیں ہیں تھوڑی، وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض وہ استنجا خانوں میں ذرا وہ قیمتی قسم کے ایک تو ہوتے ہیں ہوائی چپل یہ رکھتے ہیں، بعضوں کا دیکھا ہے کہ ذرا وہ اچھی والی مطلب جوڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، تو اس پر مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بیچارہ بھول کے چلا گیا ہو، جلدی میں نکل گیا ہو، کدھر رکھی بھول گیا۔ مسجدیں بعض وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں، کھانے دار اس کے باکس بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو رکھ کے بھول گیا، اس کو ملا نہ ہو، یا وہی مطلب کوئی آگے پیچھے چلا گیا ہو لے کے اس کو۔ چوری تو وہاں چپل ہوتی نہیں ہے میرے خیال میں، اس لیے کہ وہ اپنے وہاں چور بازاریں نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو چور بازاریں تعاون کے لیے حاضر ہیں، چوری کر کے لاؤ ہم بیچ دیں گے آپ کو۔ یہاں تو ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے وہ ہر طرف سے چور کو چور بازاری میں سامان بیچنے والوں کو مطلب تعاون حاصل، تو یہ ساری چین بنی ہوئی۔ تو یہ میں جو کہنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب منہ سے کھاتے، ناک سے کوئی نہیں کھاتا۔ تو اس نے تھوڑی چوری کی ہے بابا۔ ہاں تو چور کو تعاون تو کیا نا، اگر یہ چور جیسے میں نے کہا نا کہ میں جہاں کی بات کر رہا ہوں جن ملکوں کی کہ وہاں یہ چوری نہیں ہوتے چپل، تو وہاں چور بازار، وہاں چور نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے، وہ بڑے ہاتھ مارتے ہیں، پھر ایسے مارتے ہیں کہ وہ ڈبہ ہی کھول کر دے آدمی کا۔ تو وہاں بھی چوریاں ہوتی ہیں، وہاں بھی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، کم، بہت کم۔ اور وہاں چونکہ اخبارات پر بالکل یعنی سینسرشپ مضبوط وہاں ہوتی ہے، یہ ہماری طرح نہیں کہ وہ پٹاخڑی پھوٹی تو بہت بڑا پٹاخہ بن گیا، سمجھا، گولی چلی تو بم پھٹ گیا۔ ہمارے ہاں جو جس طرح دیتے نا خبریں، بڑھا چڑھا کر وہ گنتیاں دیتے ہیں، اتنے مر گئے تو وہ زخمیوں کو بھی مار دیتے ہوں گے، تو وہ شاید انتظار بھی کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سیریس حالت ہے اور بڑا مشکل ہے بچنا، پھر ایک دو کا پھر اضافہ دوسرے دن لسٹ میں ہو جاتا ہے مرنے والوں کی۔ پڑھنے والوں کے بھی ذہن بن گیا کہ جب تک وہ دھماکے میں زیادہ نہ مریں تو مزہ نہیں آتا۔ وہ دھماکہ وہ کتنے مرے؟ 3 آدمی مرے، اچھا، وہ خاص مزہ نہیں آیا۔ یہ نہیں بولے گا کہ اچھا ہوا 3 ہی مرے، زیادہ نہیں مرے، اگر وہ پھر اگر کہیں دھماکہ ہوا تو 65 آدمی مر، 65 تو مزہ آ گیا۔ ایک طرح سے وہ تجسس کا تذکرہ ہو دے ڈنکے بجتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی بھی معاذ اللہ ذہنیت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان مرتے ہیں تو ہم کو معاذ اللہ جیسے لطف آتا ہے، سنسنی ملتی ہے، ایک دلچسپی آتی ہے، بڑے وہ اخبار بھی بکتا ہے اور وہ خبروں پر بھی بھیڑ لگتی ہوگی، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے باپا؟ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں آدمی یہ سوچے کہ اگر اس میں میرا بیٹا بھی ہوتا تو یہ 65 کی لسٹ میں تو پھر کیسا لگتا، یا میرا بڑا بھائی ہوتا یا میرے ابو ہوتے تو کیا ہوتا، پھر بھی کیا مجھے دلچسپی ان خبروں میں لگتی۔ تو وہ بھی جو بیچارہ گیا دنیا سے، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، بیچاری وہ خواتین بھی اس میں لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح یعنی کہ اس میں ایسے موقع پر خبروں کو دبا دیا جائے، جیسے کہ میں ایک بار ایک ملک میں گزر رہا تھا، سڑک پر وہ کار میں، تو ایک پوری عمارت جلی ہوئی تھی۔ بڑا میں حیران ہوا، یار پوری عمارت جل گئی، پتہ نہیں بیچارے کتنے اس میں وہ جل گئے ہوں گے لوگ۔ پورا پلازا یا بڑی ہے نا مین روڈ کی عمارت جلی پڑی تھی وہ اوپر تک۔ تو جو کار چلا رہا تھا وہ پرانا باشندہ تھا وہاں کا، اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ ہے نا اس میں جیسے کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ خبریں ایسی ہمارے یہاں نہیں دی جاتی ہمارے ملک میں، کیونکہ اگر یہ خبریں دیتے ہیں تو لوگوں میں اشتعال پھیلتا ہے، اشتعال پھیلتا ہے تو خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں پابندیاں ایسی خبروں پر، مجھے بہت پسند آئی یہ بات کہ اب یہ دے دیں گے خبر تو فائدہ کیا ہوگا؟
اخبار میں آ گئی، کیا اخبار بکے گا؟ تو اب یہ کہ بس ٹھیک ہے اخبار بکے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہیں، کاٹتے رہیں. ادھر گولی چل گئی پچھلی گلی میں، اس گلی میں پتہ نہیں چلے گولی چل گئی. ایک بار میں مکہ مکرمہ میں تھا، اور مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس کے پاس، وہ یہ بھی کب حج کے دن تھے، وہ ہم نے رومر سنی ہے، کسی نے بتایا. رومر تو چلتی ہے، پھر لوگ جو دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، پھر بڑھا کر چڑھا کر پتہ نہیں جس طرح چاہتے ہیں بتاتے ہیں. تو وہ پتہ چلا کہ بھئی یہاں دھماکہ ہوا تھا، مسجد الحرام کے باہر دھماکہ ہوا تھا، اور اتنے آدمی اس میں شہید ہو گئے. اخبار یا کوئی اس کا ڈنکا، کوئی شہرت، کوئی وہ ملبہ پڑا ہے تو یہ افسر آ رہا ہے تو وہ وزیر آ رہا ہے تو یہ دھوم مچی، کچھ بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلا. وہ صاف صفائی دھلا کے خلاص، کیسا دھماکہ اور کیسی ہلاکت، کچھ بھی نہیں. تو یہ سمجھ میں آتا ہی ہے کہ اس سے لوگ پورا امن رہتے ہیں، اشتعال نہیں ہوتا، ہنگامے نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو ایک پٹاخڑی پھوٹتی ہے تو یہ بس جل گئی، وہ ویگن جل گئی، وہ دکان جل گئی، جیسے وہ دکان والے نے یا بس والے نے بیچارے نے آ کر دھماکہ نہ کر دیا ہو. اب دھماکہ کسی نے کیا بیچارے کہ تم یار بس جلاتے ہو، تم کو خدا کا خوف نہیں ہے یار؟ کہ اگر بالفرض مجھے بھی کوئی شہید کر دیتا ہے تو آپ کو نہ ہڑتال کرنے کی اجازت ہے، نہ احتجاج کرنے کی اجازت ہے، نہ FIR کٹوانے کی اجازت ہے. مجھے ایصال ثواب کی ضرورت رہے گی، بس وہی کرتے رہنا. میرے لیے 2-4 لاشیں گرا دو گے تو میرے جنت میں کوئی درجے بلند ہونے سے رہے، ظاہر ہے کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ تو میں تو جیتے جی بھی امن چاہتا ہوں، اور مرنے کے بعد بھی امن پسند ہوں. میں امن چاہتا ہوں. میں مسلمانوں میں فتنہ انگیزی، فساد انگیزی، مار دھاڑ اور یہ اس کا قائل نہیں ہوں. الحمدللہ اللہ مجھے اسی ذہن پر قائم رکھے اور میری دعوت اسلامی کو بھی اسی ڈگر پر رکھے. ہم لوگ جو ہے نا، ہم جو ہیں وہ امن کو پھیلانا چاہتے ہیں اور نفرتیں مٹا کر دلوں میں محبتوں کے چراغ روشن کرنا چاہتے ہیں. دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے کہ مسلمان ایک اور نیک بن جائیں. ہم مسجد بھرو تحریکیں چلا دیں، مسجد بھرو، مسجد بھرو، مسجد بھرو، جیل بھرو، جیل بھرو نہیں، مسجد بھرو. مسجد میں بھر جائیں گی انشاءاللہ، چاروں طرف امن و آشتی کا دورہ ہو جائے گا انشاءاللہ جل جلالہ عم نوالہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ہوا ہے کہ مسجد کی کمیٹی جو ہے یہ عرس سے ہٹ کر ٹرسٹی ہو یا چندہ کرنے والے ہوں، یہ عرس سے ہٹ کر جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کر یہ نہیں کر سکتے، چندہ خرچ نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے اس امام نے جس کو آپ جانتے تھے اس نے یہ کنڈیشن رکھی، یعنی اسے پابند کیا نا، پابند نہیں، اس نے مطلب اس نے یہی کہا نا کہ کہ آپ تنخواہ کاٹنی پڑے گی. اس کو اس بات کا مسئلہ پتا تھا. اگر اس امام کا نام آپ کو بتاؤ تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے بھی نام نہیں لیا، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کا نام نہ لیجیے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پردہ رہے تو اچھا ہے. تو یہ کہ وہ امام ایسا تھا کہ اس نے کبھی ایڈوانس میں تنخواہ بھی نہیں لی تھی. وہ ڈرتا تھا کہ ایڈوانس میں تنخواہ لے لی اور مر گیا تو اچھا. بعض اوقات کیا کرتے تھے اس کو کہ 1-2 دن پہلے تنخواہ پیش کر دیتے تھے. اس کا بھی اس نے منع کر دیا کہ یار میرے کو جب پہلی تاریخ آ جائے نا، میرا مہینہ پورا ہو جائے تو مجھے تنخواہ دینا. تم 1 دن پہلے دے دو گے، اگر مر گیا تو 1 دن کی زائد تنخواہ میرے پاس رہ جائے گی. تو ابھی اس کا نام نہیں لیا جائے. تو مجھے معاف فرما دیجیے گا کہ یہ وہ تو چاہتا ہے، یقیناً اس کو چاہنا چاہیے، اس کی یہ وصف ہے، لیکن اس کے چاہنے والوں کے لیے اس میں بہت سبق ہے کہ وہ امام الحمدللہ خود امیر اہل سنت ہیں. آپ نے تو کوئی نافرمانی کی نا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے گا. صلو علی نہیں الحبیب. کروں گا تو کہاں جاؤں گا، لیکن یہ کہ پھر یہ میری فضیلت کے باب میں اضافہ ہوگا. نہیں بابا، یا یہ اس کو فالو کریں گے؟ نہیں فالو کرنا چاہیے. میں یقیناً یہ اتنی ساری باتیں پوچھنے کا کیا، ورنہ میں ابتداء ہی میں بیان کر دیتا. جب آپ نے کہا تو الحمدللہ مجھے علم ہے کہ وہ امام کون تھا. لیکن یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ اب آپ کے مطلب کہ کار آپ نے لیا تو دعوت اسلامی سے اس وقت وابستہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید دنیا بھر میں ہزاروں اسلام بھائی ہوں گے کہ جو امامت بھی کرتے ہوں گے. جی ہاں، چھٹیاں مطلب یہ لے کر اجتماع میں آ جاتے ہیں، قافلوں میں سفر کرتے ہیں. مزہ تو بہت آتا ہے قافلوں میں سفر کرتے ہیں، لیکن یہ تنخواہ بھی کٹوا دیں گے نہیں یار. تو پھر یہ آپ سے محبت کرنے والے امام بھی تو کم نہیں ہے نا بابا. خالی مطلب تنخواہ لے کر تم قافلوں میں سفر کرو، یہ کیسے ہوگا؟
وہ قوم کا امام، وہ متولی کون سا پلے سے تمہیں تنخواہ دیتا ہے؟ ہاں جو متولی پلے سے تنخواہ دیتا ہے نا، بولے 12 ماہ کا سفر کرو، میں بیٹھا ہوں، تمہاری تنخواہ تم کو سوائی دوں گا، ٹھیک ہے، مرضی جیب سے دیتا رہے تنخواہ، مگر یہ قوم کا چندہ لے کر تم کو 3 دن کے سفر کے لیے دے دے تو یہ کیسے چلے؟ تو تنخواہ دینے سے پہلے وہ کہہ دے تو الگ بات ہے کہ بھئی اس امام کی تنخواہ میں دوں گا، اور جب چاہے اس کو قافلے میں سفر کرنے کی میری طرف سے آپ اجازت دے دیا کرو۔ اب وہ انتظامیہ کی مرضی پر ہے کہ وہ متبادل امام رکھتے ہیں نہیں۔ اب امام چلا جائے اور مسجد میں نماز ہی نہ پڑھی جائے، جماعت ہی نہ ہو، مسجد ویران ہو جائے، تو پھر تو بہت بڑا وبال آئے گا۔ تو اس کی بھی اجازت نہیں، مسجد بنائی تو حق مسجد ہو گیا کہ اس میں با جماعت نماز 5 وقت پڑھی جائے، یہ مسجد کا حق ہے۔ اور ایسی جگہ مسجد بنائی جہاں ویران جگہ ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، بیابان ہے، نہ امام نہ مقتدی کوئی نہیں ہو، تو وہاں مسجد اگر بنائی بھی تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، وہ مسجد ہی نہیں ہے۔ اب پہلے آباد تھی اور اب ویران ہو گئی تو مسجد ہے، لیکن اگر کہیں جنگل میں بنی ہوئی ہوتی مسجدیں کہ شاید کبھی بھی آباد نہ ہوئی ہوں، ویسے ہی لوگ بنا دیتے ہیں۔ ہمارے یہ ہائی وے پر، اور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تھوڑی اینٹیں لگا دیتے ہیں اور مسجد نما بنا دیتے ہیں، تو یہ مسجد نہیں ہے، کیونکہ یہاں کو نہ نماز ہے نہ امام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ مسجد نہیں ہے، بھلے اس نے کہا مسجد ہے، مسجد نہیں ہے۔ باپا بھی آپ نے یہ کچھ دیر پہلے جو سوال ہوا تھا نماز میں تلاوت کے متعلق، کہ اگر امام نے جو ہے وہ ایک آیت پڑھی اور آگے اسے یاد نہیں آ رہا تو اس صورت میں وہ آگے سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کے پیچھے سے پڑھی، آیت پڑھی، یا اس نے سورت پہلے کوئی دوسری پڑھ لی ہے، اب اس سے پیچھے سے جان بوجھ کے وہ پڑھ رہا ہے، تو آپ نے خاص وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فعل مکروہ تحریمی ہے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے پہلے مثال کے طور پہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں وہ انا اعطینا کل کوثر پڑھ لیتا ہے، یعنی سورہ کوثر پڑھتا ہے، جان بوجھ کے اگر اس طرح کیا اس نے، آیا اس کی نماز میں کوئی کراہت آئے گی یا اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سجدہ سہو تو واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی اور اس پر مکروہ تحریمی کا گناہ ہوگا، ترک واجب کا، تلاوت کے واجبات میں سے ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال آیا بابا، اسی جیسے ابھی ہمارا مدنی مذاکرے سن رہے ہیں کوئی اسلام بھائی، ابھی ہاتھوں ہاتھ ان کا سوال میرے پاس پہنچا ہے، میں آپ کو سوال سناتا ہوں۔ ابھی جو چندے کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہیں، ہمارے یہاں چھوٹے شہروں میں یہ ترکیب ہے کہ مسجد کے اندر ہی مدرسہ پڑھایا جاتا ہے، تو ناظرہ پڑھاتے ہیں، کوئی حفظ کی بھی اس میں تعلیم آ جاتی ہے، 2-4 مدنی حفظ بھی کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ ترکیب ہوتی ہے کہ مدرسے کا چندہ بھی آتا ہے، مسجد کا چندہ بھی آتا ہے، اب اس کی کیا ترکیب کریں؟ امام صاحب وہی نمازیں پڑھاتے ہیں، وہی حفظ بھی کراتے ہیں، اب اس کی کیا ترکیب بنائیں بن؟ جو چندہ مسجد کے لیے کیا گیا اس سے مدرسے میں استعمال نہیں ہوگا، مدرسے کے لیے جو کیا گیا وہ مسجد کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ اب دینے والے سارے کے سارے متفق ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ مسجد اور مدرسہ دونوں اس میں ہے، اور یوں اس نے چندہ دیا کہ دونوں میں اس کا خرچ ہوتا رہے گا، تو اس کی چونکہ حسب مرضی ملا ہے تو اب دونوں میں استعمال کر سکتا ہے، تیسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتا۔ تو وہ وہاں کا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، چندے سب نہیں ہوتے، جو آپ نے پیٹی رکھی نا اس میں اگلا جو مسافر نکلے گا وہ پیٹی میں پیسے ڈال دے گا، اس کو نہیں پتا کہ مدرسے میں اس کا خرچ ہوگا۔ تو اس لیے یہ سارے ہیں رزقی معاملات، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مسجد کے چندے کی یا تو الگ مطلب یعنی کہ وہ ترکیب رکھی جائے، اس کا حساب مدرسے کا الگ حساب رکھا جائے، یہ اس میں مجھے تو آسانی لگتی ہے۔ اور امام صاحب کی تنخواہ امامت کی سمجھو کہ 3000 تو مدرسہ پڑھانے کی 2000، یوں کر کے بھی کہ اس میں سے 2000 اس چندے میں سے دیے جائیں، 3000 اس چندے میں سے مسجد کے دیے جائیں، یہ میرے خیال میں بالکل یعنی کہ ٹینشن فری انداز رہے گا اگر یہ ممکن ہو آپ کے لیے تو جہاں عرف ہو اور کسی اگر چندہ دینے والے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسجد میں ڈالیں گے یا مدرسے میں بھی اس کو استعمال کرتے، تو اگر وہاں کی کثرت یہی ہے اور وہاں کا عام روٹین یہی ہے، عرف مانے روٹین، ٹھیک ہے نا، تو وہاں کی روٹین یہی ہے تو پھر وہ جائز ہو جائے گا اس طرح کرنا۔ تو جس سائل نے ہم کو سوال کیا تو یہ کہ اگر آپ کی مسجد میں یہ عرف ہے اور سب کو پتہ چندے دینے والوں کو عموماً کہ یہاں یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہا ہے مدرسہ مسجد،
تو وہ چندہ دونوں میں استعمال کیا جا سکے گا.